बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मेज़बान शाइस्ता मलिक चैनल बखरे पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। अनारकली, ये नाम ज़हन में आता ही शहज़ादा सलीम की इश्क़िया दास्तान ज़हन में आती है और अकबर बादशाह का महल, कनीज़ें, जल्लाद, ज़िंदान और इस किस्म की चीज़ें ज़हन में आती हैं। नहीं, आप नाज़रीन वापस आइए। मैं आपको अनारकली बाज़ार की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप आते ही आपको साड़ियाँ, कपड़े, जूते और ख़ूबसूरत दिलकश ज्वेलरी में देखने को मिलती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि अनारकली की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे आज, कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है और ये बाज़ार कितना पुराना है। इस बारे में हम बात करेंगे अनारकली के सदर अशरफ भट्टी साहब के साथ। अफसानवी है ये जो अनारकली की आप फिल्में देखते हैं या मुग़ल आज़म देखा या इम्तियाज़ अली ताज ने जो लिखा है हमारे अनारकली के बारे में, ये फिक्शन है। मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बता दूं, बाज़ार का तो फिर बाद में आ जाता है कि अकबर की डेथ के बाद 2 गोरे आए यूरोप से और उन्होंने एक शोशा छोड़ा कि ऐसे ऐसे अकबर एक कनीज़ पे आशिक हो गया और उसका बेटा भी उसका आशिक था। तो ये वो माशा चलता रहा, लेकिन बाद में उसे चिनवा दिया गया। उस कनीज़ को चिनवा दिया गया लाहौर में। ये आप ज़हन में बात रखें कि अकबर 15 साल लाहौर में रहा है। 15 साल लाहौर में रहा है। कलर में रहता था। रात चूँकि वो सर्द मुल्क के थे, रहने के लिए रात को दरिया में रावी पास ही था। उस ज़माने में किले के साथ ही दरिया बहता था। और दरिया रावी बहुत बड़ा दरिया था। मैंने बचपन में जवानी में देखा है, बहुत बड़ा दरिया था जो इंडिया ने पानी रोक लिया, छू गया अपने। तो रात वहाँ जाकर गुजारता था, वहाँ सोता था। उनके पानी की खुमकी होती है, फिर उन्हें आस पास लगाए होते थे क्या मैंने इस टाइप के जो ठंडक दे। तो जंगीर ने लाहौर में शादी की थी। अकबर का एक दरबारी था ज़ैन खान, उसकी बेटी के साथ। अकबर नहीं चाहता था कि जंगीर उसके साथ शादी करे। वो किसी बादशाह के साथ या किसी बड़े रियासत वालों के साथ करना चाहता था। वो उसका दरबारी था, इसने मुखालफत की और उनके एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, माननी पड़ी। ज़ैन खां का महल इतना बड़ा था कि लाहौर रोड की बैक साइड पे मल्ला शाहबू मल्ला है, बुज़ुर्ग है वहाँ बहुत बड़ा महल था। और शाहजहां अपने दौर में जब कश्मीर से वापस आता था, रात को वहाँ आके ठहरता था। किले में नहीं ठहरता था, वहाँ ठहरता था। वहाँ रंगलियाँ मनाते थे, जो भी उनका जश्न होता था। उसकी ये बेटी थी ज़ैन खान की, और वो जहांगीर कहीं बाहर गया होता मुहिम पे, पीछे से उसकी डेथ हो गई। उसने यहाँ इसकी कब्र बनाई, जहाँ आजकल सेक्रेटरीट में है ना कब्र उसकी, यहाँ कब्र बनाई। आसपास बाग, बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसका एक कोना जाता था वहाँ नुमा कोट की तरफ और एक ज़िला कचहरी तक आता था। इतना बड़ा बाग बनाया था, जो बाद में वीरान होता वीरान हो गया। ज़ैन खान जो था, उसका मकबरा आज भी मौजूद है, टूटे फूटी हालत में। अब मेरे ख्याल में मैंने देखा रेनोवेट कर रहे हैं उसे। रॉयल पाम क्लब से ज़रा आगे जाएं, लाइन के इस तरफ एक मकबरा आपको नज़र आएगा टूटा फूटा, वो ज़ैन खान का मकबरा है। उसकी ये बेटी थी। हमने कहाँ से ये चीज़ें ली हैं? प्रोफेसर इल्मुद्दीन सालक साहब थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे थे, मुहक्किक थे, तहकीकात बहुत तहकीक करने वाले। उन्होंने इस पर लिखा है और लाहौर के नकूश नंबर में ये शाया हुआ था। आप आज भी नकूश नंबर निकाल लें, लाहौर नंबर, तो आपको ये पूरा मिलेगा कि कैसे ये बने। और बताइए कि अनारकली इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस बाज़ार बनने से पहले वो इलाका अनारकली का था। जो अगला हिस्सा है, जो पुरानी अनारकली जिसे हम बोलते हैं,
وہ چونکہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ پہ باغات بہت تھی، تو وہاں کوئی اناروں کے درخت تھے یا پودے تھے جو بھی تھے انار کے چھوٹے چھوٹے درخت، اس حساب سے رکھا گیا انارکلی نام اس کا بازار کا، کیونکہ ساتھ ہی بازار تھا کہ پورا انارکلی، اس وقت تو نئی انارکلی وہی کہلاتی تھی نا، تو اس لحاظ سے یہ انارکلی رکھا گیا، ادروائز ایسی کوئی چنوائی نہیں کی۔ یعنی کہ یہ انارکلی وہ والی انارکلی نہیں ہے، بلکہ یہ انار سے اس کی تشبیہ دے کے اس کو دیکھیے بعد میں امتیاز تاج نے اور دوسرے جنہوں نے ایسے افسانے لکھے اور ڈرامے شکل بعد ہوگی، تو ہم لوگ تو لکیر کے پیچھے چل میں ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، تھی ہی نہیں، کوئی چنوائی نہیں کی۔ ایسا رحم دل آدمی جو اپنا صلح کے لیے ایک ہندو عورت سے شادی کر لیتا ہے، تو کیا اس نے چنوا سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ یعنی کہ ان کے مخالفین نے ہو سکتا ہے یہ کہانیاں اڑائی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ آئندہ مستقبل میں کاروبار کو یا کہاں دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں اب جو صورتحال چل رہی ہے تو اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، یا کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کرونا ختم ہو کے تو حالات بھی ٹھیک ہوں گے، اور پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ کرونا ختم ہوا تھا تو حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ جو لوگوں نے شاپنگ پچھلی دفعہ کی وہ واقعی قابل تعریف تھی، بہت لوگ آئے شاپنگ کرنے کے لیے انارکلی میں، دوسرے بازاروں میں بھی۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ بیماری ہمارے پیچھے سے ہٹ جائے نا، یہ آئے دن لاک ڈاؤن کا ڈر اور کرونا کا ڈر، اب دیکھیے تقریباً سارے کاروبار منسلک ہے شادی والوں کے ساتھ، شادی بیاہ کے ساتھ۔ شادی بیاہ والے بچے کی شادی ہوتی ہے، کپڑے اس کے، جوتے اس کے، انڈر ویئر، ٹائی، نیک ٹائی، بے شمار چیزیں، اور دلہن کی تو بے حد و حساب ہی ہے نا، سارے کاروبار۔ ادھر کھانے والے میں مسالہ جات اور پتہ نہیں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، یہ اتنے کاروبار وابستہ ہوتے ہیں، جب شادیاں بند ہوتی ہے تو کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ایک تو ہمیں یہ ماسک اور سینیٹائزر کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، بچاؤ کرنا چاہیے اپنا، اور اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ بچاؤ ہوگا، حالات ٹھیک ہوں گے تو کاروبار پھر سنور جائے گا، پھر بڑھ جائے گا، اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی بات بہت پر امید ہے۔ اچھا کوئی آپ چاہیں گے کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں، اگر کوئی ہے؟ نہیں دیکھو جی، میں تو انشاءاللہ آپ کی بات بہت پر امید ہے۔ اچھا کوئی آپ چاہیں گے کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں، اگر کوئی ہے؟ نہیں دیکھو جی، میں تو وہ آدمیوں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ انڈیا گیا ہوا تھا، وہاں ہم 4 چیمبر اکٹھے تھے، دہلی چیمبر آف کامرس، ہریانہ چیمبر آف کامرس، پنجاب چیمبر آف کامرس اور لاہور چیمبر آف کامرس۔ انہوں نے ہمیں بڑی، یہ چندی گڑھ کی بات ہے، آج سے کوئی 15 سال، 12-15 سال، 15 سال کی بات ہے، تو انہوں نے بڑی حد توجہ ہماری کی، بہت۔ میں بھی بیٹھا رہتا تھا، یوں سنتا رہتا تھا، گورنر بھی آیا وہاں، اور بھی منسٹر ان کے آتے رہے۔ تو ایک بات پہ وہ زور دے کہ دیکھو ٹریڈنگ کریں سب مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ ٹریڈنگ کریں سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، اور چھوٹے موٹے بات کوئی نہیں رہے گی، ٹریڈنگ کریں۔ یہ لکیر نہیں ہونی چاہیے، یہ لکیر نہیں ہونی چاہیے، دیٹ مین باؤنڈری ڈیمارکیشن جو ہوئی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے، کھلم کھلا کاروبار تجارت کرے۔ سنتا رہا صاحب کی باتیں، میرا پریزیڈنٹ تھا، وہ کہنے بڑی صاحب آپ بھی کوئی فرمایا، آپ میں سے سینئر ہے، آپ بتائیے۔ میں نے کہا یار چھوڑو، کہنے نہیں آپ بتائیے۔ میں نے کہا سنیں، 100 سال ہم اللہ سے معافی مانگتے رہے،
کیوں کہ 800 سال ہم نے حکومت کی ہے انڈیا پہ، اور ہم غلط کام میں پڑ گئے، غلط چیزیں کرنے لگ پڑے، اور اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے نا تو اس پر دوسری قوم مسلط کر دیتی ہے۔ تو ہماری غلطیاں، انگریز آ گیا، اللہ نے ہم پہ، ہمارے جو بڑے تھے وہ 100 سال اللہ سے معافی مانگتے رہے، یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ کو ہم پہ رحم آ گیا، تو اس نے ایک جوان بھیجا جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ اس نے ہمیں اویئرنیس دی، اس نے کہا نہیں ہم علیحدہ ہیں، یہ علیحدہ ہے، ہمیں ملک ملنا چاہیے، علیحدہ ملنا چاہیے۔ تو اس کی جدوجہد کے ساتھ یہ پاکستان بنا۔ ہم لوگ یہاں 115-20 سال سے، اس وقت 115-20 سال سے، میں اس وقت لاہور کا صدر تھا 10 سال سے، اور انارکلی کا صدر تھا میں 25 سال سے۔ میں نے کہا دیکھیے میں 25 سال سے انارکلی کا صدر ہوں، 10 سال سے لاہور کا صدر ہوں، CPSC کمیٹی کا ممبر ہوں، ڈسٹرکٹ خدمت کمیٹی کا ممبر ہوں، چیمبر آف کامرس کا ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں۔ میں نے الیکشن سارے جیتے ہوئے ہیں۔ ایک گھر ہے میرے پاس، اچھا گھر ہے رہنے کو، دکان میرے پاس اچھی ہے، اور گاڑی بھی ہے میرے پاس، بزنس بھی اچھا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ اس لکیر کی بدولت ہے۔ یہ ڈیمارکیشن ہے جو ہے، ڈیمارکیشن کی بدولت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو انارکلی کی جو یونین بنتی نا، اس کا میں PN بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ لکیر نہ ہوتی تو میں انارکلی کی یونین کا PN بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے یونین ایریا سے۔ یہ بہت اچھا واقعہ ہے جو میں پسند کرتا ہوں کہ میں نے حق کی بات کہی، صحیح بات کہی، اور سب خاموش ہو گئے۔ کسی نے مجھے جواب نہیں دیا اس کا۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم لوگ تو یہاں پیچھے ہوئے تھے، ڈبل غلامی تھی، انگریز کی بھی تھی اور ہندو کی بھی تھی۔ انارکلی میں کاروبار ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، سب کاروبار ہندوؤں کے ہاتھ۔ ہم کام تھے ٹیلر، کارپینٹر، اور یہ چمڑے کا کام۔ چمڑے کا کام بہت زیادہ تھا کیونکہ ہندو ہاتھ نہیں لگاتا کہ یہ گہوں آتا ہے۔ ہم لوگ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا یہ کاروبار، یہ زین وغیرہ، تو یہ ٹانگے کے جو لگتا ہے، جوتے کا کاروبار۔ یہاں بلا چوک انہوں نے کھولی ہندوؤں نے، اتنی چلی کہ اتنے سب نے کہا اچھا کیا یہ کھولی ہے، مسلمانوں چھینو یہ بھی۔ تو یہ بات میری زندگی میں ایک ایسی ہے کہ جو میں بھولتا نہیں۔ شکریہ۔ اچھا بھٹی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کرونا کی وجہ سے تاجروں میں بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اور حکومت کے ساتھ مطالبات بھی رہے ہیں، کچھ بات مانی گئی ہے، کچھ نہیں مانی گئی ہے۔ پچھلے دنوں شاید اس بارے میں آپ نے کنونشن بھی کی ہے، تو اس بارے میں بتائیے کہ کیا تجویزات آپ نے دی ہیں؟ وہ جو ہے نا، اس میں ایک شک ہے 230A، وہ ایسا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلطی ہوتی ہے تاجر سے، کوئی کنسیلمنٹ ہوتی ہے تو اسے نوٹس آ جاتا ہے، اس کا ہم جواب دیتے ہیں، پھر وہ کیس چلتا ہے، نکل آتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کنسیلمنٹ ہو، اگر آپ کی غلطی ہو گئی ہے، ایک ITO وہ بلا کے اس وقت آپ کا ہتھکڑی لگا سکتا ہے۔ یہ شک ہمیں بالکل پسند نہیں، ہم اسے 302 کہتے ہیں، 203 کے ہم کہتے ہیں 302 ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے تاجروں کے لیے ہے، 8 کروڑ والے یا 10 کروڑ والے پہ۔ ہم کہتے ہیں وہ چھوٹا ہی بڑے سے بڑا جو ہوتا ہے، پہلے تاجر چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہے ہم تاجر ہی ہیں، سبھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کہلائیں گے تاجر ہی۔ اس لیے ہم اس کی سخت مخاطبت کرتے ہیں کہ یہ شک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاس ہو چکی ہے اسمبلی میں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ اسمبلی میں دوبارہ جائے، اگر نہیں تو صدر پاکستان آرڈیننس ایشو کر سکتا ہے کہ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یا اس کو آف کرتا ہوں، اسے بند کر دیتا ہوں۔ وہ ہمارا مطالبہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری اوپر میٹنگ ہوگی ابھی عالمی یا منسٹر صاحب سے، تو اس میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید تو بہت ہے، ورنہ پھر تنگ آمد جنگ آمد پھر بہت ہوتا ہے یہ تاجروں میں۔ تو باقی ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، نالکا ہی سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے لاہور کی مارکیٹوں میں سے، اور دوسرے مارکیٹیں بھی دے رہی ہیں، سبھی دیتے ہیں ٹیکس۔ گورنمنٹ اس طرف آتی نہیں ہے کہ جہاں اس کو ریونیو ملے۔ اب دیکھیں اس دفعہ
एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों को नहीं लाया। वो जो मिनिस्टर है मैं उसे शाबाश दूंगा जिसका भी है कि उसने उनका जाओ फील्ड में जाओ, रोज़ाना वो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें और बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ, मेरी अपनी 2 गाड़ियाँ उसमें पकड़ी गई। वो टोकन टैक्स नहीं दिया हुआ था, शनाख्ती कार्ड दे के जान छुड़ाई, दूसरे दिन मैंने जमा कराए पैसे। तो इस तरह उसने दुगना तिगना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। यही अगर इनकम टैक्स वाले या सेल टैक्स वाले फील्ड में आए, हमने उन्हें बारहा कहा है कि आप मार्केटों में आए, हम आपको नया एसएससी देते हैं कि बोझ हम पे ना डाले जो पहले ही ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। मेरे हिसाब से लाहौर में कम से कम 10 लाख एसएससी ऐसे हैं जो टैक्स देने के काबिल हैं, लेकिन वो फील्ड में निकलते ही नहीं हैं, वो दफ्तर में बैठे हुए आराम से बैठे हुए। तो हालांकि मैं ये बातें निपा में भी नहीं की थी, वहाँ भी मुझे 1-2 चांस मिला बोलने का, CSS सारे अफसर मौजूद थे काफ़ी। मैंने ये कहा आओ फील्ड में आओ, दफ्तरों को छोड़ो। तो अगर वो करेंगे हम तावन करेंगे, हर मार्केट का सदर उनसे तावन करेगा और हर मुनासिब सा टैक्स लगवा देंगे हम। बहुत खूबसूरत बात की है भट्टी साहब ने और बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसका बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कायद-ए-आज़म का भी, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए कि हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ये हमारा मुल्क है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अपने मेज़बान शाइस्ता मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।